یہی ہے وہ جنت نما جزیرہ جسے جیفری ایپسٹائن نے اپنا لگژری لائف سٹائل جینے کے لیے بنایا تھا۔ لیکن اسی کے اندر کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں، ایسی چیخیں بھی دفن ہیں جو آج دنیا کے کئی سوال بن چکے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی پر اسرار کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ میں سے کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے جزیرے کی، ایک ایسی فائل کی جس پر ساری دنیا حیران ہے۔ یہ کہانی ہے ایک امریکی سکینڈل کی جس میں شامل ہیں دنیا کے طاقتور ترین لوگ۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1998 میں، جب ایک امریکی شخص $8 ملین کا آئس لینڈ خریدا۔ یہ 75 ایکڑ کا آئس لینڈ جو کریبین میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہی حصہ تھا، اس کا نام تھا لٹل ایسٹی۔ یہ جزیرہ کسی عالی شان جنت سے کم نہ تھا، لیکن اس جنت میں ایک ایسی سچائی بھی چھپی تھی، ایک ایسی سچائی جس کی وجہ سے پاس کے جزیروں کے لوگ اسے پیڈوفل آئس لینڈ کہتے تھے، جس میں 12 سے 17 سال کی لڑکیوں کو لے جایا جاتا اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا جو بتانے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں سے بیچاری لڑکیاں بھاگ بھی نہ سکتی تھی کیونکہ ہر طرف تو سمندر تھا، پانی تھا، کسی میں اتنی تیرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ایک نے تو تیرنے کی کوشش کی، اسے بھی پکڑ لیا گیا، اس کے پاسپورٹ تک سب کو چھین لیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ اپنے اندر کے درندے کو سکون دینے کے لیے آتے تھے۔ یہ جزیرہ کسی اور شخص کا نہیں تھا بلکہ جیفری ایپسٹائن کا تھا۔ کون جیفری ایپسٹائن؟ جیفری ایپسٹائن وہ جو کبھی نیو یارک میں بچوں کو میتھ پڑھاتا تھا، لیکن قسمت نے پھر سب کچھ ایسا بدلا کہ اچانک وہ $600 ملین کا مالک بن گیا اور بلین ایئر کا ایڈوائزر بن گیا۔ دوستوں میں ٹرمپ، اسٹیفن ہاکنگ، ہالی ووڈ کے سٹارز اور کئی ایسی مشہور شخصیات۔ کیونکہ جب انسان کو دولت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات غربت میں بھی آزماتی ہے اور امیرت میں بھی آزماتی ہے۔ اسی طرح اس شخص کو بھی جب امیرت ملی تو یہ اپنے آپ سے بہر ہو گیا۔ یہ وہ کچھ کرنے لگا، وہ بھیانک کام کرنے لگا جو کوئی سوچ نہ سکتا تھا۔ جو عام بندہ اس کی حقیقت سنے ہی تو دل دہل جاتا ہے۔ اس درندے نے یہ جزیرہ جس کی سیکورٹی اتنی ٹائٹ کی کہ یہاں اگر کوئی چڑی بھی پڑ مارتی تو وہ بھی پکڑی جاتی، اس کی اجازت کے بغیر یہاں کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ ہر طرف کیمرے فٹ تھے، ہر طرف نشاندہی ہوتی تھی۔ کیمرے اس نے اس لیے لگائے ہوئے تھے کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکے، اپنے انڈر رکھا جائے تاکہ کوئی بھی اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے فیش نہ کر سکے۔ سب کچھ انڈر کور رہے۔ یہ سب سوچتے تھے اس کے دوست اور جیفری ایپسٹائن کہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ان مارچ 2005 کا وہ دن آتا ہے جب کوریلڈا نامی لڑکی اس بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلوریڈا کے پام بیچ پر پولیس اسٹیشن میں جیفری ایپسٹائن کے خلاف پہلا مقدمہ درج کرواتی ہے۔ لڑکی گواہی دیتی ہوئے بتاتی ہے کہ رویل پام بیچ ہائی اسکول میں اس کی اس کلاس فیلو نے اسے $200-300 کا لالچ دے کے ایک امیر آدمی کے گھر لے گئی، جہاں پر اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو بتانے کے لائق نہیں۔ پھر جب اسی کلاس فیلو سے تفتیش کی گئی تو اس نے 2 اور لڑکیوں کا نام دیا، تو جب ان سے تفتیش کی گئی تو 2 اور لڑکیوں کا نام آیا۔ اسی طرح یہ چین بنتی گئی تو پولیس والے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے دنگ رہ گئے کہ یہ تو روک ہی نہیں رہا، یہ سلسلہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر وہ اس کیس کو FBI کے حوالے کر دیتے ہیں۔ FBI جب انویسٹیگیشن کرتی ہے ان کے ہاتھ وہ ڈاکومنٹس لگتے ہیں جنہیں آج دنیا ایپسٹائن فائلز کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، FBI جب اس کے آئس لینڈ پر چھاپا کرتی ہے، انہیں بہت سی ایسی کیمیکلز دوائیاں ملتی ہیں جو یہ لڑکیوں کے ساتھ اس بدفعلی کے دوران یوز کرتے تھے۔ نیچے آئس لینڈ کے بہت ہی بڑی خطرناک سرنگیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہاں پر ایک ایسا مندر نظر آتا ہے جو آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید پوجا کے لیے ہوگا، لیکن وہ پوجا کے لیے نہیں بلکہ وہاں پر کیمرے نصب تھے۔ وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ ریکارڈ ہوتا تھا اور بعد میں لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا۔ ان ثبوتوں میں اہم شخصیات کے نام، نازیبہ تصویر اور فلائٹ لاگ شامل تھے۔ ایپسٹائن کے حلقہ احباب میں دنیا کے طاقتور ترین چہرے تھے۔
جن میں بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، پرنس اینڈریو۔ اب ایپسٹین پر بین الاقوامی جنس اسمگلنگ کا الزام بھی لگا ہوا تھا اور لوگ بہت زیادہ غصے میں تھے، جس وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ جتنا بڑا درندہ تھا، اس نے جتنی بڑی بدماشی کی تھی، اس کے بدلے تو اس کو عمر بھر کی قید ہونی چاہیے تھی، لیکن اب کام دیکھو کہ صرف 18 ماہ کی سے قید ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ڈیل ہوتی ہے، اور اس 18 ماہ کی قید میں بھی یہ بس رات کے کچھ لمحے سونے کے لیے جیل میں آتا، باقی سارا وقت اپنے عالی شان جزیرے پر گزارتا اور آخر رہا ہو جاتا ہے۔ رہا ہونے کے بعد جب ٹرمپ کی حکومت آتی ہے تو یہ ٹرمپ کی پہلی حکومت میں لیبر سیکٹری بن جاتا ہے اور نارمل زندگی جینے لگتا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ ننھی چیخیں جو انصاف کا قدرت سے مطالبہ مانگتی تھی، پھر ان کو انصاف بھی تو ملنا تھا۔ جب 2018 میں پروویژن آف جسٹس سیریز دوبارہ شائع ہوتی ہے اور میڈیا میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، عوام پھر غصے میں پھٹ جاتی ہے اور دوبارہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور ایپسٹین کو دوبارہ 2019 میں پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن 10 اگست 2019 کو وہ رات آتی ہے جب ایپسٹین جیل میں مردہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ سوال جنم لیتے ہیں۔ جب ایپسٹین مردہ پایا گیا تو جیل کے تمام کیمرے اس رات کو خراب تھے، سیکورٹی گارڈ سو رہے تھے اور سوسائڈ کی جگہ سے بھی ہٹا دیا گیا، جس پر ماہرین کا تو ماننا ہے کہ ایپسٹین اب زندہ رہنا ان طاقتور لوگوں کے لیے بڑا خطرناک ہو گیا تھا، جن کا وہ اگر ذکر کر دیتا تو ان کے پلے کچھ نہ بچتا تھا، اس لیے ان طاقتور لوگوں نے اس کو خاموش ہمیشہ کے لیے کرا دیا۔ لیکن عوام بار بار وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ان فائلز کو ریلیز کیا جائے، اور پھر عوامی پریشر کی وجہ سے چند ہزار فائلز ریلیز کی جاتی ہیں، جن میں زیادہ تر بلیک نشانات لگائے جاتے ہیں، اور ابھی تک 10 لاکھ دستاویزات باقی ہیں جن کی ریڈکشن ہو رہی ہے، اور جو شائع ہوتی ہیں جن میں بلیک نشان لگائے جاتے ہیں وہ بھی غلطی کی وجہ سے کچھ نظر آتے ہیں جو کہ فوٹو شاپ کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب بڑے بڑے وہ حکمران، وہ سیلیبریٹیز ڈرے ہوئے ہیں کہ کئی جو باقی فائلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہوئے ہمارا نام نہ آ جائے۔ یہاں پر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ غرور تخت تو دولت مٹیوں میں رول دیتا ہے، خدا جب وقت کا انصاف ترازو میں تول دیتا ہے۔ نہ سمجھو کہ یہ چیخیں دب گئی ان سرد قبروں میں، وہی اندھیرا ایک دن سارے کچے چٹھے کھول دیتا ہے۔